نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم. رجال صاحب اندر کل کے سبق کے اندر ہم نے 5 ہجری کے واقعات پڑھے. 5 ہجری کے واقعات میں ایک واقعہ کا چونکہ ٹائم کی بھی پابندی کرنی تھی، موسم بھی خراب تھا اور ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ ٹائم 9 سے اوپر نہیں جانا چاہیے، ہر لحاظ سے وہ پابندی تھی. اچھا کرتے ہیں ساتھی کو کمی دیکھیں تو مطلع کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ان واقعات کے اندر ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کیا. حضرت زینب بنت جحش جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ذات بہن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کے لیے رشتہ مانگا. اب کیونکہ قریش خاندان سے متعلق ہیں، انہوں نے پس و پیش کی کہ ٹھیک ہے زید بے شک آپ کا بیٹا ہی ہے، لیکن ہر کسی کو پتا ہے کہ سگا بیٹا نہیں بلکہ بیٹا بنایا ہوا ہے. تو ہم قریش خاندان کے جو اعلیٰ حسب نسب کے مالک اور زید جو ہے ایک بکتا بکاتا غلام ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے آیات کا نزول فرما دیا. اذ تقول للذی انعم اللہ عنہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. جب اللہ اور اللہ کے رسول ایک کام کا فیصلہ فرما دے تو کسی ایمان والے مرد کو یا عورت کو زیب نہیں دیتا کہ اس میں پھر پس و پیش کرے. اب جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اما جان حضرت زینب کے بھائی آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ مشورہ کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ کا فیصلہ ہے تو بالکل ہم جو ہے اس کے لیے تیار. نکاح ہو گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوگا کہ نکاح نہیں، روز روز کوئی نہ کوئی کٹ پٹ حضرت زید روزانہ آ کر بتاتے یا رسول اللہ آج بھی یہ معاملہ، آج بھی یہ معاملہ. اللہ کے نبی فرماتے امسک علیک زوجک. زید خیر ہی ہے، ہر گھر دے وچ کوئی نہ کوئی پھاٹے کھڑکتے رہندے نے. زید پریشان نہ، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ حضرت زید اور حضرت زینب کا نکاح برقرار رہے اور یہ اسی طرح زندگی بسر کرے، لیکن اللہ کوئی اور فیصلہ کیے بیٹھے تھے. اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ایک بری رسم جو اس معاشرے میں چل رہی تھی، اللہ نے اس بری رسم کو اس واقعے کے ساتھ اللہ نے توڑنا تھا. بری رسم کیا تھی؟ بری رسم یہ تھی، منہ بولے بیٹے کی بیوی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حقیقی بہو ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہو نہیں. تو جس طرح حقیقی بہو کے ساتھ نکاح کرنا حرام، لوگ سمجھتے تھے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام. اور یہ ایک بری رسم تھی، رسم بد تھی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس رسم بد کو اپنے محبوب کے ذریعے توڑوایا اور ختم کروایا. نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی. اب جس وقت طلاق ہوئی، ذہنی طور پر تو وہ پہلے ہی نکاح کے لیے تیار نہیں تھے. اب جب طلاق ہو گئی، اب حضرت زینب کے خاندان کے لیے سب سے کم دل جوئی کا یہی ایک دروازہ تھا
کہ اب رسول اللہ خود حضرت زینب سے نکاح کریں، لیکن اب معاشرے میں رسم بات چل رہی ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تو ہوتی کی بہو ہوتی ہے، اس لیے یہ کام ہوا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَخْشَ النَّاسَ، اے محبوب آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ ہر کام کے اندر کس سے ڈرا جائے؟ صرف اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیں اس کائنات پر مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ اللہ۔ اس کائنات تو کس کا غالب آتا ہے؟ اللہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے دولہ ہیں، سب سے زیادہ اونچی شان کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ اللہ کے نبی نے زبان مقدس سے ایک خواہش کا اظہار نہیں کیا، دل مبارک اور دماغ مبارک کے اندر ایک سوچ آئی ہے، اللہ چونکہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ نے اسی سوچ کے مطابق فیصلے کر کے فرمایا میرے محبوب جی میں تو راضی ان جی قصیدہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں اے محبوب ہم بھی آپ کا وہی قبلہ بنا۔ کئی مثالیں ہیں، وقت کم ہے، لیکن یہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن جب یہ رسالت اور منصب والا عہدہ جو ہے اس سے اوپر کیا ہے؟ اس سے اوپر الوہیت والا عہدہ ہے، اور درمیان میں ایک فرق ہے کہ یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مالک ہے، یہ مملوک ہے، یہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی بندہ اس غلط فہمی میں نہ آ جائے کہ خالق اور مخلوق میں فرق کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ اس غلط فہمی میں آ کر اپنا عقیدہ خراب نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ ہے کہ وہ ایک ہے، یہ عقیدہ خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر اس فرق کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا بھی کیا۔ اللہ کے پیغمبر کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ نے وہ کام نہیں کیا، دنیا والوں کو بتا دیا واللہ غالب علی امرہ، ہر کام کے اندر غالب جو حکم ہے یہ کس کا چلتا ہے؟ صرف۔ اب یہاں بھی اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ حضرت زید کا گھر بسے، حضرت زینب ان کی بیوی رہیں، لیکن حضرت زینب اور حضرت زید کا نکاح ہو سکا؟ معلوم ہوا کہ اس کائنات کے اندر مرضیاں صرف میرے اللہ کی۔ اب یہاں بھی یہ ہوا، اب وہ نکاح جو ہے وہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دیا، اور یہی وہ نکاح ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ جس زمین پر نکاح نہیں ہوا بلکہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح رسول اللہ کا اللہ نے آسمانوں پر زوجنا کہا، اے محبوب اس زینب کا نکاح ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ تھا، اور اسی واقعہ میں آگے اللہ نے اس غلط فہمی کو دور کیا، رسم بد کو توڑ کے فرمایا ما کان محمد ابا احد من الرجال۔ ایک واقعہ چلتا فرمایا لوگوں تم نے سمجھا کہ زید جو ہے حقیقی بیٹا نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی جسمانی باپ بلکہ رسول اللہ، ہاں وہ ساری امت کے روحانی باپ ہے، اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین، اور وہ ساتھ ساتھ کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ایک تو اس رسم بد کو توڑا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس وقت ہمیں بھی چاہیے کہ معاشرے کے اندر ایسی رسمیں جو دین سے متصادم ہوں، اسلام سے متصادم ہوں، ایسی رسموں کو توڑنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کروایا ہے۔ کوئی رسمیں، کئی ایسی رسمیں ہیں جو دین کے نام پر ہمارے اوپر چھا چکی ہیں، ان کو تو رسم کہنی نہیں چاہیے،
انہیں تو بدعات شریعت نے بتایا، لیکن کچھ رسمیں ہیں آج وہ چاہیے. مثلا ایک رسم کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. آج تک ہم میں سے کسی بندے نے محرم کے اندر اپنے بچے یا بچی کا نکاح کیا ہے؟ ہاں سمیت ہمارے کیا ہے؟ میرے علم کے مطابق ہمارے علاقے کی بڑی مشہور شخصیت، ہمارے علاقے کی نہ کہیں ہمارے صوبے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرما، بہت تگڑے عالم دین تھے. اس اللہ کے بندے نے یہ کیا، اپنی ساری اولاد کے نکاح 10 محرم کو. ہر نکاح کرنا تو شرعی کام ہے، اور اوپر جو کنجر خانے ہم کرتے ہیں وہ نہ محرم میں جائز ہے نہ محرم کے علاوہ کسی مہینے میں جائز ہے. تو یہ ایک رسم بد ہے، اس کو توڑنا چاہیے. کہ محرم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہو، رمضان کے اندر بھی نکاح، یہ دوبارہ میرے علم میں ہے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن محرم کے اندر جرأت کو نہیں ہو رہی. تو اس رسم بد کو بھی توڑنا چاہیے. آج یہ 6 ہجری کے واقعات، شوال کے مہینے کے اندر یہ سریہ قرینی جھیل یہ پیش آیا. یہ کیا سریہ تھا؟ قبیلہ عقل اور قرینا، اس کے کچھ افراد آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ دن ٹھہرے، مدینے کی آب و ہوا کی نگاس نہ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیت المال کے اونٹ چرنے جایا کرتے تھے، اب تو میرا خیال ہے وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے. میری عمر یا اس سے بڑے لوگوں کو پتا ہوگا دیہاتی زندگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، تو وہ چراگاہیں بنی ہوتی تھی دیہات میں، جن رکھ کھانے سے جو بھی بڑی گئی رکھ، چراگاہیں بنی ہوتی تھی، مشترکہ ہوتی تھی. سارے لوگ آ کر وہاں وہ اپنے مویشی چرایا کرتے تھے. ہم بھی بچپن میں جب گاؤں میں جاتے تھے یہ کام کیے ہوئے. اللہ اکبر. تو وہ چراگاہ جہاں پر بیت المال کے اونٹ چر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں اور فرمایا اشربوا من البانیہا و ابوالیہا، فرمایا وہاں چلے جاؤ، مدینے کی آب و ہوا سے وہاں کا کچھ فرق ہے، اور علاج کے طور پر یہ کرو کہ وہاں جو اونٹنیاں ہیں نا بیت المال کی، ان کا دودھ پی لو اور ان کے پیشاب کو اپنے جسموں پر مل لو، اس سے تمہیں افاقہ ہو. ان بدبختوں نے کیا کیا؟ ان بدبختوں نے یہ کیا، وہاں جس وقت گئے کچھ بہتر ہوئی ان کی حالت، ان کی نیت میں فطور آیا، انہوں نے بیت المال کے اونٹوں کا جو چرواہا تھا اس کو شہید کر دیا اور خود اسلام سے مرتد ہوئے، اور مرتد ہونے کے بعد وہ اونٹوں کو بقا کر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ چلا تو آپ نے حضرت قرظ بن جعفر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے صحابہ کرام کا دستہ دے کر بھیجا اور فرمایا ان کو گرفتار کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے ان کے لیے بد دعا دی، اللہ انہوں نے ہمارے اونٹوں کے چرواہے کو بے گناہ قتل کیا ہے، اس بیچارے کا قصور کوئی نہیں تھا، کہ اللہ ان کی آنکھیں جو ہے ان کی نظر بند کر دے، ان کے رستے تنگ کر دے. ایسا ہی ہوا، پھر وہ سارے گرفتار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ کتنی کڑی سزا دی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دی اور ان کی آنکھوں کے اندر لوہے کی سلاخیں ماری اور انہیں ہر مقام پر تڑپتے ہوئے چھوڑ دیا. ہاتھ پاؤں تو کٹ چکے تھے، چل سکتے نہیں تھے، اور وہیں پہ یہ لوگ تڑپ کے مر گئے. یعنی جو کسی بے گناہ بندے کو قتل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت سزا دی. تو یہ سریہ قرینی جھیل یہ بھی 6 شوال کو پیش آیا. اللہ اکبر. اس کے بعد صلح حدیبیہ یہ بھی بہت بڑا اسلام کی تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ میں ایک عام سنگ میل ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کی عقلیں اس راز کو پہنچتی نہیں ہیں. فرماتے ہیں کہ فتح حدیبیہ جو ہے اس سے بڑی کوئی فتح نہیں تھی.
فتح مکہ سے بھی بڑی فتح جو ہے وہ کیا تھی؟ یہ فتح ہے صلح حدیبیہ تھی۔ فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ اس رات کو سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس صلح حدیبیہ کا اس کے اندر ایک کردار آئے گا جس کا نام ہوگا سہیل ابن عمر۔ اللہ کے نبی کے ساتھ اسی نے مذاکرات کی، اس وقت یہ کافر تھا۔ چلو پہلے واقعہ سن لیں، بعد میں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو 6 ہجری کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے۔ آپ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ صحابہ کرام ہیں اور ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ مہمانوں کو ادھر دے بچے، آپ ادھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا ہم سارے جو ہیں طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ میں نے آج جو ہے نا ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ صحابہ کرام ہیں، احرام ہم نے باندھا ہوا ہے اور اس احرام کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مکے سے بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 6 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، پھر بیت اللہ جس کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہے، جو پورے عالم اسلام کا مرکز ہے، اس سے بچھڑے ہوئے۔ اب تو صحابہ کرام کے جذبات مچلنے لگے کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے، تو رسول اللہ کے خواب جو ہے وہ تو سچے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں جائیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی ہے، اور صحابہ کرام ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ کرام اور دوسری روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام جو ہیں یہ ساتھ۔ ازواج مطہرات کے نام پورا ڈالا گیا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ کے مقام تک پہنچے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر جس وقت پہنچے تو اس وقت معلوم ہوا کہ قریش کی طرف سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ اسی اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے مسلمانوں نے تھوڑا سا پانی نکالا تو وہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں 2 روایات، ایک روایت کہ جب مسلمانوں نے آ کر بتایا کہ کنویں کا پانی ختم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر لیا اور اس کنویں کے اندر پھینکا، تو کنویں کے اندر تیر کا جانا تھا کہ وہ کنواں جو ہے وہ پانی اس کا بالکل منہ کے برابر آ گیا اور صحابہ کرام نے سیراب ہو کے پیا۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق دوسری روایت یہ ہے کہ پانی تھوڑا سا بچا ہوا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی ڈالا اور یوں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا، یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہاں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اور اتنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اتنا پانی کہ اگر اس دن 1,00,000 کا مجمع ہوتا تو تب بھی یہ پانی ان کو پورا آتا۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو ہے ایک اس جگہ کے قریب ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا سردار جو ہے بدیل ابن برقہ وہ آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ایسا کریں، مہربانی کریں، لڑائی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا بھائی لڑائی کے لیے تو ہم آئے ہوئے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم کس لیے آئے ہیں، ہم جو ہے صرف بیت اللہ کا عمرہ کر لیں۔ قریش اگر لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے انہیں پیغام دے دو کہ لڑائیوں نے تمہیں تھکا دیا ہے، ایسا کرو میرے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کر لو۔ اس معاہدے کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر میں عرب پر غالب آ جاؤں گا، توجہ ہے، اگر میں عرب پر غالب آ جاؤں گا تو پھر بھی قریش کو مجبور نہیں کروں گا کہ وہ مسلمان، پھر بھی قریش کو اختیار ہوگا چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ اور اگر قریش جو ہے عرب جو ہے میرے اوپر غالب آ جائے گا تو یہی قریش کی تمنا ہے، ان کی تمنا جو ہے پوری ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہوگا اتنے عرصے کے اندر ہوگا یہ کہ پھر جو ہے نا قریش کو
مہلت مل جائے گی لڑائی سے، اپنی تھکاوٹ دور کر لیں، تازہ دم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بدیل ابن ورقہ جو ہے وہ قریش کے پاس گیا، انہوں نے بدیل ابن ورقہ نے رسول اللہ کا پیغام پہنچایا لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ ایک اور نام ملتا ہے حریث ابن علقمہ، یہ جو ہے قریش نے بھیجا کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کے تاثرات لے کے آؤ کہ کیا کرنا چاہتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا بیت اللہ کا اور بیت اللہ سے منسوب جتنی چیزیں ہیں یہ بندہ ان کا بڑا احترام کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف جانے والے ہدی کے جانور بھی تھے، اور ہدی کے جانور یوں ہی سمجھ لیں کہ یہ چڑھاوے کے جانور ہوتے ہیں، اور چڑھاوا یہ سجدہ ہی بیت اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے۔ جب مال اس نے دیا ہے تو پھر اسی کے نام کی نظر منت اور چڑھاوا ہونا چاہیے۔ اب جس وقت یہ آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اسے پہچان لیا، فرمایا کہ وہ بندہ ہے جو بیت اللہ کے ساتھ منسوب چیزوں کا بڑا احترام کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہدی کے جانوروں کو کھڑا کر دو اور اپنی زبان پر تلبیہ شروع کر۔ جس وقت یہ بندہ آیا صحابہ اکرام نے ہدی کے جانوروں کی خدمت کر رہے ہیں، زبان پر تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صحابہ اکرام کے ترانہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ہدی کے جانوروں کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اب اس بندے نے جب دیکھا کہ یہ تو جانور بیت اللہ کے چڑھاوے کے جانور ہیں، یہ ہدی کے جانور ہیں، اور صحابہ اکرام کی زبان پر بیت اللہ کی طرف جانے والا ترانہ ہے، تو اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، ان بندوں کو تو روکنا بڑا سخت گناہ ہے، ہم نے یہ روکے گئے نہیں۔ یہ بندہ ادھر سے ہی واپس چلا گیا۔ پھر ایک اور بندہ بنو ثقیف قبیلے کا قربہ بن مسعود ثقفی، وہ آیا اور آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلاتا بات ایسے ہونا چاہیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو؟ اپنی قوم کا صفایا کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، آپ سے پہلے پورے عرب کے اندر کوئی بندہ ایسا گزرا ہے جس نے پوری قوم کا صفایا کیا؟ اللہ اکبر، آپ یہ کرنا چاہتے ہو؟ اور دوسری صورتحال پیش ہوئی تو جس وقت آپ نے فرمایا میں بالکل صفایا نہیں کرنا چاہتا، ہم کو عمرہ کرنے کے لیے آئے، لڑائی کرنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی کی بات کو سن لے کہ تیرے ارد گرد جن لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں نا، لڑائی شروع ہو گئی تھی، ان نسلیاں نظر بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام کے اندر نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے نرم مزاج، آپ نے خود فرمایا حدیث ہے ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل بندہ کون ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، ہر وقت غصے کے ساتھ ہونا یہ بھی کوئی صفت نہیں ہے، لیکن جہاں غصے والی جگہ ہو وہاں پر نرمی کرنا بھی یہ بھی کوئی مردانگی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر جیسا درویش انسان، بھلا مانس انسان، جس وقت عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ یہ تیرے ارد گرد جو پھر رہے ہیں نا لڑائی کے وقت انہوں نے بات جانا ہے، حضرت صدیق اکبر کو اتنا غصہ آیا، حضرت صدیق اکبر نے اتنی بڑی گالی دی اس کو۔ اب وہ گالی میں چھپانا نہیں چاہوں گا کہ صدیق اکبر سے بڑھ کر شرم و حیا کا پتلا کون؟ صدیق اکبر نے فرمایا جاؤ جا کے لاٹ اور عزا کی شرم گاہ کو چوسو، یہ باتیں صحابہ اکرام کے بارے میں کرتے ہو، آ جاؤ میدان کے اندر ہماری تلوار جو ہے فیصلہ۔ حضرت صدیق اکبر کو انتہائی غصہ آیا، پھر وہ مذاکرات چل رہے ہیں، دوران گفتگو وہ عروہ بن مسعود بات کرتے کرتے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کی طرف بات کر، یہ نا بعض قوموں کے اندر ایسے ہوتا ہے۔ میرے ساتھ دورہ حدیث والے ساتھ بلوچستان کا ایک لڑکا پڑھتا تھا عمر دین، ایک دفعہ استاد اس سے بڑے سبق غصے میں ہو گئے تو وہ معافی لینے کے لیے حاضر ہوا، تو سبق کے بعد جو ہے نا استادوں کے قریب آیا، استاد بڑے غصے میں، اس نے جلدی استادوں کی داڑھی پکڑی، خیر استاد خاموش ہو گئے، استادوں نے اسے معاف کر دیا،
تو جب باہر آئے میں نے دعا کی یہ کیا کیا ہے؟ کہتے کیا ہوا ہے؟ استادوں کی داڑھی پکڑ لی ہے، یہ کیوں ایسے کیا؟ کہنے لگا ہمارے علاقے میں جب کوئی بندہ معاف نہ کر رہا ہو تو یہ آخری حرفہ ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی کو جو پکڑ، میں نے تو وہ کام کیا۔ اچھا عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے اس نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کیا تو اوپر سے کھڑے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں تلوار ہے، اس نے جس وقت ہاتھ کیا داڑھی کی طرف، انہوں نے تلوار کا دستہ مارا اس کے ہاتھ پہ، کہا اس پلید ہاتھ کو اللہ کے نبی کی پاک داڑھی کی طرف نہ پیچھے کر۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ مذاکرات بھی کرتا رہا اور صحابہ اکرام کے تاثرات بھی دیکھتا رہا۔ جس وقت یہ اٹھ کر وہاں سے قریشیوں کے پاس آیا، کہنے لگا میری قوم کے لوگ، میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا، میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار بھی گیا ہوں، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار جو ہے یہ بادشاہی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہاں تو بادشاہ نیچے چلی جاتی ہے، وہ دربار بڑا اونچا دربار۔ میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اللہ کی قسم جتنی تعظیم وہ اپنے پیغمبر کی کرتے ہیں میں نے اتنی تعظیم کیسر و کسرا کے دربار میں بھی نہیں۔ جس وقت محبوب خدا وضو کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے اس کے ساتھی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیچے ہاتھ رکھتے ہیں کہ کہیں وضو والا پانی نیچے نہ گر جائے، اور جن صحابہ کرام کو وہ وضو والا پانی جو ہے وہ نہیں ملتا تو وہ جن کے ہاتھ وضو والے پانی سے گیلے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو انہی کے ساتھ مل کر اپنے جسم پر لگا۔ دل میں آتا تو ہوگا کہ اتنا ڈھیر سارا پانی تو صحابہ کیسے نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ بھائیوں سے ٹوٹیاں تو موٹنا کوئی نہیں سکتا۔ خدا کے لیے وضو کرتے ہوئے پانی بڑا کم استعمال کیا کریں، بڑی سخت وعید ہے۔ یہاں تک فرمایا حضرت صاحب سے کہ اگر تم چلنے والی نہر کے اوپر بیٹھ کے وضو کرے اور وہ وضو کا پانی کدھر جائے گا، بٹ کے اسی نہر میں جائے گا۔ فرمایا وہاں بھی اگر زیادہ پانی استعمال کرو گے قیامت والے دن اس کی بھی یہ پریشر جو ہے نا غسل میں اور وضو میں بالکل ختم کرے۔ اتنے پریشر سے بعد ساتھ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ والے بندے کا جو ہے وضو ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا محبوب رسول جو ہے وہ تھوک پھینکنے لگتا ہے تو وہ آگے ہاتھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اتنا ادب دیکھا ہے جب وہ ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صحابہ اتنے خاموش اور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں گویا کہ ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر حرکت کریں گے تو پرندے اڑتے ہیں۔ اتنی عزت اتنی تکریم میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی جتنی عزت اور تکریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جات جو ہیں وہ اپنے پیغمبر کی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قریش نہیں مانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی طرف سے حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا کہ جب جا کے مکے والوں سے کہو ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم نے تو عمرہ کرنا ہے، اللہ اللہ خیر چل رہا ہے۔ قریشیوں نے کیا کیا، حضرت عثمان سے کہا کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، اللہ کے نبی جیسی عبادت میں نہ ہو میں وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ کیا، بار افواہ مشہور کر دی کہ حضرت عثمان کو ہم نے شہید کر دیا۔ یہ بات چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ واقعہ سارا آپ نے سنا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ تھے یا 1500 صحابہ تھے، ان سب کی بیعت لی کس بات پر؟ حضرت عثمان کے خون کا یا بدلہ لے کر جائیں گے یا ہم بھی سارے ادھر شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، حضرت عثمان کی سفارت والا کتنے مسائل کو اس نے حل کر دیا۔ افواہ جھوٹی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہے کہ زندہ ہے؟ شہید ہے۔ بھائیو فرقہ واریت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ جماعتیں، یہ مسلک، یہ فرقے، اللہ کی قسم یہ زندگی تھا۔ قبر کے اندر میں جاؤں گا یا میرے ساتھ میرا عقیدہ ہے، خدا را عقائد کی اصلاح کیجیے۔ عقیدہ توحید، رسول اللہ نے فرمایا ان التوحید رأس الطاعات، توحید فرمایا کہ ساری نیکیوں کی جڑ اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ میں بھی ایک ماننا
اور اللہ کو اس کی صفات پہ بھی ایک ماننا، اور اللہ کی یہ صفت ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور اللہ کی یہ صفت کے اندر نہ کوئی اللہ کا پیغمبر شریک ہے، نہ کوئی اللہ کا ولی شریک ہے۔ اور ایک منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیعت لے رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر تو یہ ڈرامہ نہ ہو گیا کہ پتا ہے کہ حضرت عثمان ادھر زندہ ہے اور آپ ادھر بیعت لے رہے ہیں کہ عثمان شہید ہو گئے۔ پتا چل گیا کہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ۔ دوسرا مسئلہ بھی پتا چل گیا، قرآن مجید نے وہ بھی بتایا، اللہ کی صفت بتائی، ہوا معکم اینما کنتم، اے لوگوں تم جہاں تک پر بھی ہو اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، تم جہاں کہیں تین بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہو نا تو چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جہاں کہیں پانچ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہو چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ لا ادنی من ذلک ولا اکثر، تین سے کم ہو یا چھ سے زیادہ ہو، ہر جگہ پر اللہ تمہارے ساتھ۔ تو معلوم ہوا قرآن کی ان آیات سے کہ ہر وقت ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے تو صحابہ کرام کو بتا دیتے کہ میں دیکھ رہا ہوں عثمان جو ہے بیت اللہ میں مکہ میں فلاں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی بات کو نہیں جھوٹی ایک بار، لیکن آپ نے ایسے نہیں کیا بلکہ آپ نے سارے صحابہ سے بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، یہ بھی پتہ چل گیا کہ امت کے اعمال جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں یہ سارے اعمال کدھر جاتے ہیں؟ قرآن مجید ہے 22واں پارہ سورہ فاطر، فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ یہ گرامر کا ایک اصول ہے، جار مجرور مقدم ہو تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے، جار مجرور مقدم، الیہ کیا معنی؟ اسی اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، پاکیزہ کلمات بھی اللہ کی طرف اور نیک عمل بھی کدھر جاتے ہیں؟ اللہ۔ یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے اعمال پیش نہیں ہوتے بلکہ کدھر جاتے ہیں؟ اللہ۔ وگرنہ حضرت عثمان غنی جتنے اعمال کر رہے تھے وہ پہنچنے چاہیے تھے، جب وہ پہنچے نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان غنی نے عمرہ تو نہیں کیا، عمرہ فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے فرض نمازیں وہ نہیں چھوڑی کہ چھوڑ دی تھی، نہیں وہ تو فرض ہے، نمازیں نہیں چھوڑی۔ اور ان نمازوں کے اندر آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان غنی نے درود شریف کے ساتھ پڑھی کہ درود شریف کے بغیر پڑھی؟ ہاں، آج جس طرح کچھ لوگوں کے یہ نظریات ہیں کہ درود شریف پڑھیں تو فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو حضرت عثمان غنی کا پڑھا ہوا درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا۔ یہاں بھی ایسا تو نہیں ہوا۔ یہ سارے عقائد کی اصلاح اسی واقعہ سے ہو رہی ہے، اور اس بیت سے اللہ اتنے راضی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں راضی ہو چکا ہوں ان سارے صحابہ سے جو آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیعت صلح حدیبیہ والا واقعہ اور یہ بیعت رضوان والا واقعہ، جس وقت قریش نے دیکھا کہ اب یہ جو ہے نا معاملہ تو بڑھ گیا ہے، مسلمان تیار ہو چکے ہیں، اب انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مذاکرات کرو۔ عربی زبان میں نا سین ہا لام سہل، سہل کا معنی ہوتا ہے آسان، تو اسی سے ہے سہیل۔ جب سہیل آ رہا ہے رسول اللہ نے فرمایا سہیل آ رہا ہے، معاملہ سہل ہو گیا، اب معاملہ آسان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بارہ مذاکرات ہوتے رہے، ان مذاکرات کے اندر پھر جو بات طے پائی وہ یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن ٹھہریں گے، تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، وہ بھی نیام میں بند۔ 10 سال تک مسلمانوں کی اور ہماری کوئی جنگ نہیں ہوگی، باقی قبیلے سارے آزاد ہیں، جو قبیلہ چاہے قریش کا ساتھ دے، جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا ساتھ دے۔ اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ مکے سے کوئی بندہ مدینے چلا جائے گا
تو مدینے والوں پر لازم ہے اسے واپس لوٹائیں گے، اور اگر مدینے سے کوئی بندہ نعوذ باللہ مرتد ہو کر مکے آ گیا تو مکے والے واپس نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ باتیں طے ہو چکی ہیں، اب یہ معاہدہ لکھنا ہے، یہ یاد رکھیں لکھت والا معاملہ جو ہے ضرور کیا۔ آج ہماری بہت ساری غلط فہمیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں، ہم نے قرآن کے اس حکم کو چھوڑ دیا، غلط فہمیاں پیدا ہوتی، لینے دینے والا کام ہے، لکھت کرو ضرور کرو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو بتایا اور علی لکھو، حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل جو ہے ادھر سے ہی چلا کہنے لگا اس بسم اللہ کو سیدھا نہیں مانتے، اس بسم اللہ کو ہم نہیں مانتے، اب پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو مانتے ہو؟ آپ بے شک مانتے ہیں، لیکن یہ رحمان رحیم والے بسم اللہ ہم نہیں مانیں گے، کیا لکھوں؟ کہا لکھو بسمک اللہم۔ حضرت علی نے لکھ دیا۔ اچھا جی، حضرت علی نے پھر لکھا ھذا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہوا ہے۔ وہ پھر خودت پڑا، کہنے لگا کہ نہیں جی ہم محمد کو رسول اللہ کا مانتے ہی نہیں، اگر مانتے ہوتے تو یہ لڑائی کیوں ہوتی؟ یہ نہیں کرنا ہے، کیا لکھوں؟ کہا لکھو محمد ابن عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امحو یا علی، علی کیا کرو اس کو مٹا دو۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، یاد رکھنا۔ آپ فرما رہے ہیں امحو یا علی، علی کیا کرو اس کو۔ حضرت علی سے بیچارے شش پانی، ایک طرف جذبہ محبت اور عشق ہے اور دوسری طرف جذبہ اطاعت ہے، کیا کروں؟ اطاعت کروں یا اپنی محبت کو غالب کروں؟ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے میں اپنے ان ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا کیسے مٹا؟ بالآخر کیا ہوا؟ جذبہ اطاعت پر جذبہ محبت غالب آ گیا۔ بیچارے حضرت علی بول پڑے یا رسول اللہ ان ہاتھوں سے نہیں مٹایا، ان ہاتھوں سے نہیں مٹایا جائے۔ فرمایا اچھا علی جہاں لکھا ہوا ہے میری انگلی رکھو۔ حضرت علی نے رسول اللہ کی انگلی رکھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اسے مٹا دی۔ واقعہ آ گیا ذہن میں۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ نبی علیہ السلام کی وفات سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے، 3 یا 4 دن پہلے کا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ایتونی بقرطاس، میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تم کو ایک ایسی بات لکھ کے دوں، اس کو پکڑ کے رکھو گے، عمل کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ڈھیر سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لفظ ہے ایتونی بقرطاس، جمع کا صیغہ ہے، میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ۔ حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں اور بھی صحابہ ہیں۔ حضرت عمر کا جو دماغ گھوما، انہوں نے دیکھا یہ وفات کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول میں۔ اس سے پچھلا مہینہ پتہ لگتا ہے نا صفر، اس سے پچھلا مہینہ ذی الحجہ، یہ ابھی اوائل ہے، یہ 3 مہینے پہلے اللہ کے نبی نے میدان عرفات میں ہمیں ایک سبق پڑھایا تھا۔ امام الانبیاء نے وہاں سارے صحابہ سے کہا تھا ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ حضرت عمر نے کہا، وہ ذہن میں بات آ گئی نا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لاؤ میں لکھ کے دوں، اس پر عمل کرو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر سمجھے کہ وہ جو ذی الحجہ میں میدان عرفات میں ہمیں سبق دیا تھا، اللہ کے نبی وہ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ وہاں بھی یہی لفظ تھے نا کہ تم گمراہ نہیں ہو، یہاں بھی یہی لفظ تھا کاغذ قلم لاؤ، ایسی بات لکھ کے دوں کہ تم گمراہ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب، کیا رسول اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ اب بات کوئی اتنی سی، اب یار لوگوں نے کیا کیا، اس پر ظلم مچڑا ہے۔ دیکھو جی اللہ کے نبی حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، حضرت عمر نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کاغذ قلم مانگ رہے ہیں، حضرت عمر انکار کر رہے ہیں، پھر اسی سے حضرت عمر کے خلاف مقررے شروع ہوئے۔ اب یہ دونوں باتیں میں نے بتا دیے، اب موازنہ کرنا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں امحو یا علی،
نام زد کر کے کہہ رہے ہیں علی یہ کام کرو کہ اسے مٹا دو. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا نام لے کر فرمایا کہ کاغذ لا. ہاں ایتونی بقرطاسین، حضرت عمر کو کہا ساروں سے کہا ہے. حضرت عمر نے نہیں لا کے دیا، دوسرے لا کے دے دیتے. اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک زندہ رہے ہیں. اگر یہی بات تھی تو آپ اس کے بعد منگوا کر پھر لکھ دیتے. جب اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا جواب سنا اس کے بعد خاموشی اختیار کی. پتہ چل گیا کہ میدان عرفات میں جو میں نے ان سے وعدہ لیا تھا وہ وعدہ انہیں کیا. چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، صحابہ کرام ہماری ایک آنکھ کا نور ہے، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ کا نور ہے. ہم اگر اہل بیت کے خلاف زبان سے کوئی حرف نکال لیں تب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان خطرے میں ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی زبان سے لفظ نکال لے تو تب بھی سمجھتے ہیں کہ ایمان کو خطرہ ہے. یہ دونوں شخصیات ہمارے لیے قابل قدر ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا. ادھر حضرت علی کا نام لے کے فرمایا جا رہا ہے علی یہ کام کرو اس کو مٹا دو، تو حضرت علی نے مٹایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بظاہر، میں بظاہر کا لفظ بول رہا ہوں، حضرت علی کی بظاہر نافرمانی پر لکھاں فرما برداریاں قربان. یہ جذبہ عشق اور محبت کے اندر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جب مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو آپ نے پھر جو ہے نا وہ کر دیا. تو یہ واقعہ جو ہے نا ابھی لکھ کر پورا نہیں کیا کہ یہ جو بندہ تھا سہیل بن عمر، اس کا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا ابو جندل، تو وہ جھگڑا ہوا تھا زنجیروں میں، تو وہ زنجیریں توڑی. پتہ تو چل گیا نا مدینہ مکے میں سارے میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان اب تو قریب آ چکے. حضرت ابو جندل جو ہے کسی طریقے سے انہوں نے زنجیریں توڑی اور ان ٹکڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے دریا کے مقام. سہیل نے جو دیکھا انہیں کہا ٹھہر جاؤ، اس کو واپس کر. ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، ابھی فریقین کے دستخط نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو تو رہنے دو. فرمایا نہیں اگر اس نہیں کر رہنا تو یہ معاہدہ ختم، میں نہیں کروں گا. نبی علیہ السلام نے حضرت ابو جندل کی طرف دیکھا. حضرت ابو جندل کے جسم کے اوپر وہ تشدد کے سارے نشانات، کئی جگہ سے جسم پھٹا ہوا ہے، درد کی ٹھیک سے اٹھ رہی ہیں. حضرت ابو جندل رو کے چیخ رہے ہیں مسلمانوں کیا تم مجھے پھر واپس جو ہے ان قریش کے پاس پہنچا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو حوصلہ اور تسلی دی. فرمایا ابو جندل چلے جاؤ واپس، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی راہ نکال. اللہ اکبر. حضرت ابو جندل بیچارے واپس چلے گئے. اب یہ معاہدہ تو لکھا گیا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو رہے ہیں. اور حضرت عمر نے پھر کیا کیا؟ حضرت عمر خود فرماتے ہیں جس وقت ابو جندل کو واپس کیا جانے لگا نا تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں. میں نے کہا ابو جندل تگڑا ہو، کوئی نہیں ایسی جلدی آ جانا، یہ کافر ہے، مشرک ہے، پلید ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی دستہ. کہتے ہیں میں ساتھ یہ باتیں بھی کر رہا ہوں کہ نار نار میں اپنی تلوار کا دستہ ابو جندل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ٹھیک کریں میری تلوار پڑے اور جو ہے کام اپنا شروع کر دے. لیکن حضرت ابو جندل سمجھ ہی نہیں سکے. بالآخر حضرت ابو جندل کو روکتے ہوئے واپس بھیجا گیا. اللہ کے نبی نے کمال افائعات کیا، ایسا افائعات جو ہے تاریخ میں اس کی نظیر نہیں. اللہ اکبر. انہوں نے حضرت ابو جندل کا پیرا جو ہے سخت کر دیا، ایک بندہ اوپر بٹھا دیا. اللہ کا کرم ایسا حضرت ابو جندل نے اس کو تبلیغ کی، وہ بھی مسلمان. ایک اور بندے کو بٹھایا گیا پیرے کے اوپر. ان دونوں نے وہ جس کو مسلمان کیا اس کو بھی قید کر دیا گیا. تیسرے بندے کو پیرے پہ بٹھایا گیا. ان دونوں کی تبلیغ سے تیسرا بھی مسلمان. تاریخ اس بات پر شاہد ہے. اصحاب سیر لکھتے ہیں حضرت ابو جندل، حضرت ابو بصیر یا اس جیسے دیگر جو کمزور بیچارے مکے کے اندر ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے اور رب کے حضور دعا کر رہے تھے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یہ دعا کرنے والے وہ مظلوم لوگوں نے اپنی عہد اسارت کے اندر قید میں رہتے ہوئے سنگلوں کے ساتھ بندھے ہوئے 300 کافروں کو اندازہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کسی موقع پر مجھے اسلام کے بارے میں شک نہیں ہوا کہ اسلام کوئی جھوٹا مذہب.
لیکن یہ ایک موقع ایسا آیا اور مجھے شرمندگی بھی بڑی ہوئی. کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ ہاں عمر میں اللہ کا سچا رسول. کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ جی عمر ہمارا دین حق ہے. تو یا رسول اللہ یہ کیوں ذلت والا معاہدہ ہم قبول کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں اور میں ہر چیز میں اللہ کا پابند ہوں. کر لیجو. حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. ادھر سے اٹھے حضرت ابو بکر کے پاس. کیا ہم مسلمان سچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ پھر یہ ذلت والی باتیں ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں ذلت والی سلوک کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق تو یار کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. کہنے لگے عمر جتنے اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں ابو بکر جڑا وہ دیکھا چھپ دے. ابو بکر کی تو اللہ کے نبی کی ہاں کے ساتھ یہاں ہوتی ہے. ہماری عقل ماننے یا نہ ماننے ہم نے عقل کا نہیں پرکھنا, ہم نے رسول اللہ کی اتباع کرنی. اللہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح نازل کر دی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے مسلمانوں ہم نے آپ کو عظیم شان فتح کے ساتھ ہم نے آپ کو نواز دی. حضرت عمر پھر یا رسول اللہ فتح کہ ان کا کوئی بندہ ادھر آئے گا ہم واپس کریں گے, ہمارا ادھر جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے. ابو جندل کو ہم نے روتے ہوئے بھیج دی. یہ فتح؟ فرمایا ہاں یہ فتح. اللہ اکبر. پھر آنے والے وقت میں بتا دیا کہ یہ واقعی فتح. مثلا یہ صلح کے فائدے کیا ہوئے؟ ایک فائدہ تو یہ ہوا آج تک قریشی مسلمانوں کو اپنے برابر کی قوت تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. مذاکرات جو کریے ان کا مطلب ہے کہ میں لڑائی نہیں کر سکتا تو تب میں مذاکرات کر رہا. اب جب مذاکرات میں باری آئی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی قوت کو اپنے برابر تسلیم کر. ایک اور فائدہ کہ 10 سال تک جنگ بندی ہے, معاہدہ ہو چکا ہے. 10 سال ڈھیر سارے ہیں, ہماری قوت بھی بڑھ جائے گی اور ہم تھکے ہوئے جو ہیں اپنی تھکاوٹ بھی دور کر لیں گے. ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اب دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے اس کا رستہ پورے عرب کے لیے, مکے کے لیے اور پورے عرب کے لیے کھل گیا ہے. مسلمان جہاں مرتے جائیں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں. ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کا رستہ ہر آدمی کے لیے جو ہے وہ کھل گیا اور مسلمانوں نے ادھر جانا شروع کر دیا. ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ خیبر کے یہودی جو مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں تھے اب قریشیوں کی طرف سے بالکل جو ہے نا مطمئن ہو گئے کہ 10 سال تک نہیں لڑنا, اب بھرپور تیاری کرنے کا ادھر موقع مل گیا. ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مکے کے مشرک بھی تجارت کے لیے مدینے آنے جانے لگ پڑے, تبلیغ کا رستہ اور کھل گیا. اللہ اکبر. پھر یہ کون سی ہجری ہے؟ اتنا بڑا فائدہ اس کا ہوا کہ اس سے ٹھیک 2 سال کے بعد فتح مکہ کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فتح دی. یہی وجہ ہے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں صلح حدیبیہ سے بڑی فتح کوئی نہیں. مکہ فتح جو ہے وہ بھی چھوٹی فتح ہے, یہ صلح حدیبیہ اس سے بڑی فتح لوگ سمجھتے نہیں ہیں. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ سہیل ابن عمر جو ہے نا, سہیل ابن عمر یہ فتح مکہ والے سال مسلمان ہو اسی دن. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی سہیل ابن عمر کو دیکھا کہ جب اللہ کے نبی جانور قربانی کے ذبح کر رہے تھے یہی غلام بن کر یہ جانوروں کو لا لا کے رسول اللہ کے سامنے رکھا. اللہ کے نبی نے جب صفا مروہ سے سعی سے فارغ ہو کر اپنے بال کاٹنے شروع کیے یہی سہیل ابن عمر ان بالوں کو چن چن کے آنکھوں پر لگا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس سے بڑی فتح کوئی نہیں تھی. اور حضرت صدیق فرماتے ہیں اس وقت مجھے سہیل کا وہ انکار یاد آیا جو اس نے کہا تھا محمد رسول اللہ نہ لکھو بلکہ محمد بن عبداللہ. تو یہ سارے واقعات جو ہیں یہ صلح حدیبیہ کے بیعت رضوان یہ سارے 6 ہجری کے اندر پیش آئے اور اسی 6 ہجری کے اندر ام رومان یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کی والدہ ہیں. ان کی وفات بھی 6 ہجری کے اندر ہوئی ہے. حضرت ام رومان جو ہیں یہ ابتدائی اسلام کے اندر ہی مسلمان ہو چکی تھی اور ان کے بدن سے حضرت عبد الرحمن اور حضرت عائشہ یہ انہی کے بدن سے تھے. یہ 2 بہن بھائی یہ حضرت ام رومان سے تھے. جس وقت وفات ہوئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود قبر کے اندر اتارا اور فرمایا کہ جو شخص حوروں میں سے کسی حور کی زیارت کرنا چاہتا ہے فرمایا کہ وہ ام رومان کی زیارت کرے۔ کسی 6 ہجری والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب چونکہ تبلیغ کے لیے رستے کھل گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خط لکھے، یہ سارے جو ہے بادشاہ بھی لکھے ہیں اور ان کے سامنے وہ جو ہے نا میں نے لکھ دیے ہیں۔ حضرت ہی عقل بھی کیسے روم کی طرف جزا کرتا ہو خیرہ، اللہ تعالیٰ جزا دے، تو وہ جو ہے نا رہ گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف جو خط لکھے، اس کے اندر یہ جنہوں نے بھی رکا بھیجا اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑا واقعہ یاد کروا دیا۔ باقی تو نہیں، صرف ایک کیسے روم کے خط کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گئے نا، تو اس وقت کیسے روم نے کہا کہ مکے سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے تو اس کو میرے پاس بلایا گیا۔ کہا تم میں سے کون بندہ ہے جو اس مدعی نبوت کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ فرمایا کہ میرے اگے آگے کھڑو۔ وہ جو باقی تھے نا ابو سفیان کے ساتھ والے، کیسے روم نے کہا تم نے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے، میں اس سے سوال کروں گا، جس سوال کا جواب یہ غلط دے جھوٹ بولے نا، پیچھے سے تم نے اشارہ کر دینا کہ جھوٹ۔ اب ابو سفیان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہ گیا سچ بولنے کے علاوہ۔ اس بادشاہ نے سوال کیے کہ جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کا کیسا ہے؟ ابو سفیان نے بتایا بڑا اونچا نسل خاندان ہے۔ کہا کہ اچھا اس خاندان کے اندر پہلے کسی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس نبی کے آباء و اجداد میں کوئی بندہ بادشاہ گزرا ہے؟ جی کوئی نہیں گزرا۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے والے طاقتور لوگ ہیں یہ کمزور ہیں؟ کہا جی بالکل ماکڑ سے اور کمزور سے لوگ ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس بندے نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہا ہاں بالکل جھوٹ پہلے بھی کبھی نہیں بولا۔ اچھا پھر ایک سوال یہ بتاؤ کہ کبھی تمہاری اور اس کی جنگ ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے۔ کہا غالب کون؟ کہا کبھی ہم اور کبھی وہ، یہ دونوں چیزیں۔ اب یہ سارے سوال جو ہیں کیسرے روم نے دہرائے۔ اس نے کہا تم نے کہا کہ اس کا خاندان بڑا اونچا ہے، سنو میں نے تورات زبور انجیل کا مطالعہ کیا ہے، انبیاء اونچے خاندانوں سے اللہ تعالیٰ نے۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر تم یہ کہتے کہ پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا یہ اسی دعوے سے متاثر اس کا پروٹوکول اور اس کی عزت دیکھ کر اس نے بھی شاید نقل مارنے کی کوشش کی ہو، لیکن تم نے خود تردید کی کہ اس کے خاندان میں پہلے نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ اچھا پھر تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں کوئی پہلے بادشاہ بھی نہیں گزرا، یہ بھی پتا چل گیا۔ اگر تم کہتے کہ بادشاہ گزرا ہے تو میں سمجھتا یہ اسی سے متاثر ہو کر بادشاہ تو کسی نے بنایا نہیں، نبوت کا دعویٰ کرتا۔ پھر تم نے کہا کہ ایمان لانے والے کمزور آدمی ہیں، میں نے انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، انبیاء پر پہلے ایمان لانے والے سارے کمزور ہی ہوتے ہیں۔ پھر تم نے کہا کہ ان کی تعداد، میں نے پوچھا تعداد تو آپ نے کہا بڑھ رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر میں نے پوچھا کوئی بندہ مرتد ہوا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو یہ بھی ایک نبی کی دلیل ہے، سچے نبی کی، کہ اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی ہے اور کوئی بندہ بھی مرتد نہیں ہوتا۔ پھر تم نے یہ کہا کہ دعویٰ نبوت سے پہلے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جو بندہ انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ بھلا اللہ پر جھوٹ کیسے کہہ سکتا؟ اللہ اکبر۔ اچھا بتاؤ اس کی تعلیم کیا ہے؟ کہا اس کی تعلیم یہ ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، جھوٹ چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، چوریاں ڈکیتیاں چھوڑ دو، ہر برے کام سے وہ ہمیں منع کرتا ہے۔ تو اس وقت کیسے روم نے کہا لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، اللہ کی قسم اگر میں اس بندے کے پاس ہوتا میں اس کے قدم کو دھو کر پی لیتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بادشاہوں کی طرف جو خط گئے ان میں سے نجاشی جو ہے یہ وہ ہجرت حبشہ والا نجاشی نہیں تھا، وہ اور تھا، یہ اور ہے، لیکن اس کے اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا۔ شاہ مصر جو ہے مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو 2 لونڈیاں بھیجی، ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دوسری جو ہے حضرت سیرین تھی ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم انہی کے وطن سے ہوئے اور دوسری جو لونڈی سیرین تھی وہ حضرت حسان کے حصے میں آئیں اور ان کے وطن سے حضرت حسان کے بیٹے عبد الرحمن جو ہے وہ پیدا ہوئے اس کے علاوہ شاہ مصر نے 1000 مسکال سونا بھیجا غلام بھیجے شہد بھیجے کپڑے بھیجے اور سواری کے جانور اور تحفے بھی بھیجے یہ سارے واقعات جو ہے یہ شہید دلی کے اندر پیش آئے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک اور جو ہے نا اشتہار میرے سامنے ہے اس طرح پہلے بھی ایک اطلاع کی گئی ترجمہ تفسیر قرآن کی آن لائن جو ہے عورتوں کے اندر رجحان بڑھ رہا ہے اللہ کرے مردوں کے اندر بھی قرآن فہمی کا یہ رجحان جو ہے بڑھ جائے سچی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے شعبے میں جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب والدہ صاحبہ کی دعائیں اور ان کی نگرانی ہے ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا اور محنت کے سلسلے میں ابو ذر اور ابو قتادہ کی والدہ جو ہیں یہ ان کی جو ہے نا محنت ہے کہ وہ اس قابل انہوں نے اپنی شاگردوں کو کیا ہے کہ ان کی شاگردیں جو ہیں یہ آگے انہوں نے ترجمہ القرآن کی کلاس سے شروع کر دی خواتین کے بارے میں تو میرا ذہن یہ ہے کہ ہر گلی اور ہر محلے میں ترجمہ قرآن کی ان کی کلاس ہونی چاہیے کیونکہ کئی ایسی بچیاں ہیں جو دوسرے محلوں اور گلیوں میں نہیں جا سکتی تو یہ ایک ہماری بہن ہے انہوں نے بھی مسجد قدیم کے ساتھ ہمسائے ہیں انہوں نے بھی الحمدللہ یہ کام شروع کیا ہے تو جو بہنیں یا جو بیٹیاں وہ آن لائن کلاس لینا چاہیں یہ ادھر پڑا ہوا ہے ان کا نمبر نوٹ کر کے ان سے رابطہ کر لیں آج ہمارے پاس مہمان ہیں ان کی آئے ہوئے ہیں ارادہ تو تھا کہ ان کے لیے وقت بچاؤں لیکن آج معاملے ایسا شروع ہوا پھر شیخ قرم صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے اشارے کر رہے ہیں یار پھر آپ 9 سے اوپر چلے گئے ہیں بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم کا ہی پابند رہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں سیرت النبی پر چلیں الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آج ہمارے والد صاحب کے پرانے شاگرد جو ہیں حافظ شیخ محمد طیب صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے کچھ سال پہلے منزل ان کی بھول چکی تھی ایک حادثہ پیش آیا اور اس حادثے میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ٹانگ جتنی دیر وہ اس کا علاج ہوتا رہا یہ بستر پر رہے اور اس وقت کو انہوں نے قیمتی بنایا اور پورا قرآن جو ہے وہ دوبارہ جانا اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ساتھی بہت سارے جا رہے ہیں ہماری ترجمہ کلاس کے کئی ساتھی جو ہے وہ رخصت ہو چکے ہیں محسوس تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ شاید اپنا وقت بھی قریب ہی آ گیا ہوگا تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے قرآن کی اور دین کی خدمت میں لگائے رکھے اور جس وقت ہمارا خاتمہ ہو الہی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا وہ موت کا وقت جو بڑا سخت ہوتا ہے جس وقت شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں آنکھیں تاڑے لگ جاتی ہیں شکلیں بدل جاتی ہیں زبانیں کانٹا ہو جاتی ہیں الہی وہ سخت وقت کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرما دینا اور انہی کلمات پر موت عطا کر دینا قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا یہ جو بہنیں اور بیٹیاں یہ ترجمہ قرآن کی کلاس سے پڑھا رہی ہیں مولا ان کی خدمات کو